بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کا ہیڈنگ چل رہا ہے کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر، پہلی نعمت، اس طرح نعمتوں کا ذکر ہے۔ صفحہ ہے 135 یعنی 135 پیج ہے، اور آج کا چوتھا ویلاگ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے، جس کا ترجمہ اور تشریح قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ہے۔ جو کتاب ہے اس کا نام ہے معارف القرآن۔ سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بولتے ہیں مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس سے جھاڑ جھنکاڑ کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر سے جو نازک کونپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکاڑ اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ بیچ میں سے کونپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کونپل نکلے اس کی سردی گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کونپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رافع معانے کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے میں روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، سو اس میں سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے: افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ سورۃ واقعہ۔ بتاؤ، جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو بتاؤ تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کی اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و باران کے منظم سلسلے کار میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور اس سے پھول پھل نکلنے اور ان سے انسان کی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام اور حقیقت میں یہ سب کاربار صرف حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کے عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا و ترقی کی سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھولوں کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ عبادات و اطاعت کے لاحق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود و جوار یعنی بود و وجود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور
رگا کل انسان دوسروں کی چوکٹھیوں پر سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ مولانا رومی نے اس غافل انسان کی زبان پر فرمایا، نعمت را خوردہ اسیاں میکنم، نعمت از تو من بغیر میتن ہم۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بجا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔